جہنم سے بچانے کی اور خود کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اس ٹاپک کا غیر مسلم کے ناحیے سے یہ وجہ ہے کہ بہت سارے غیر مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے نبی ہے، ہمیں ان سے کیا لینا دینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف عرب کے لیے آئے تھے، پورے انسان پورے دنیا کے لیے نہیں آئے تھے۔ تو انشاءاللہ آج کے اس ٹاپک میں ہم سمجھیں گے کہ کیسے آپ کنونس کر سکتے ہیں غیر مسلم کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان کے رہنے والے راجو اور رامو کے لیے بھی، اور رومن ایمپائر اور روم اور یورپ اور امریکہ کے اندر رہنے والے جان پال اور دنیا کے سارے خطوں کے اندر پائے جانے والے مسلم اور غیر مسلم کے لیے، بلکہ جنوں کے لیے، بلکہ ساری مخلوقات کے لیے، بلکہ سارے عالموں کے لیے، کہ کس طریقے سے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری دنیا کے لیے رحمت کا پیغام لے کر آئے، اس ٹاپک کی دلچسپ کڑی یہ ہے کہ غور کیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے مکے کے اندر، آپ عرب کے باہر، آپ نے کبھی یورپ کا دورہ نہیں کیا، آپ نے کبھی افریقہ کا دورہ نہیں کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہندوستان کا دورہ نہیں کیا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزے کے طور پر ایک براق کی سواری بھی دی تھی، جہاں سے آپ آسمانوں کا سفر کر کے واپس آ گئے تھے۔ لیکن دعوتی معاملہ جب آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی براق کی سواری نہیں عطا کی گئی، بلکہ ایک انسان کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی محنت کی، کیسے آپ نے مینجمنٹ اسکل استعمال کیے، کیسے آپ نے ہیومن ریسورس اور انسانوں کو کس طریقے سے آپ نے استعمال کرتے ہوئے، اس طاقت کو استعمال یعنی اویلیبل ریسورس استعمال کرتے ہوئے کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 99 بادشاہوں اور حکمرانوں کو ایک تحقیق کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 99 بادشاہوں اور حکمرانوں کو آپ نے خط لکھا دعوتی جو غیر مسلم تھے، اور اس کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آ کر اس زمانے میں کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد 20 بادشاہ اور حکمرانوں کی تھی۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کتنا بڑا اچیومنٹ ہے کہ اس زمانے کے حکمران اور بادشاہوں میں سے 20 بادشاہ نے کلمہ پڑھا۔ انشاءاللہ ہم یہ جانیں گے آج کے ٹاپک پہ کہ وہ 20 بادشاہوں نے کلمہ کیسا پڑھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 200 سے زیادہ عرب کے اندر، سعودی عرب میں قبیلوں کی ڈینسٹی بہت زیادہ تھی، جگہ جگہ پر قبیلے پائے جاتے تھے۔ تو ہم یہ جانیں گے آج کے اس بیان میں کہ کس طریقے سے وہ 200 قبیلے کے سرداروں نے مہا قبیلے کے ساتھ آ کر انہوں نے کلمہ پڑھا۔ اور اسی طریقے سے آج جو یمن کنٹری پایا جاتا ہے، عمان پایا جاتا ہے، بحرین، قطر، اور اسی طریقے سے UAE، اور ادھر عراق، ایران، پھر اسی طرح سے اوپر سائٹ پر جب آپ دیکھتے ہیں ٹرکی، سیریا، اور پھر سعودی عرب کے لیفٹ سائڈ میں آپ دیکھتے ہیں مصر، پھر ایتھوپیا، ایریٹریا، صومالیہ، یعنی یہ وہ ایریے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان ایریوں میں اسلام کی شروعات ہو چکی تھی۔ تو اپنی میں بات کو شروع کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھوڑی سی بنیادی باتیں، سیرت کے بارے میں تھوڑی سی بنیادی باتیں بتاتے ہوئے میں اس کارنامے کے بارے میں آپ کے سامنے تفصیل سے بتاؤں گا، اور پورے چارٹس کی شکل میں آپ کے سامنے بات پیش کروں گا، تاکہ ہم پہلے اچھی طریقے سے خود سمجھ جائیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دوسروں کو سمجھانے میں آسانی ہوگی۔ اس کو میں نے 2 بڑے پہلو میں یا 2 بڑے باب میں، اس ٹاپک کو میں نے 2 بڑے عنوان میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ میرے ٹاپک کا رہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عالمی دعوتی مشن آپ نے کیسے اس کو پیش کیا۔ دوسرے میرے ٹاپک کا عنوان رہے گا وہ ٹاپ 10 ریزن کیا ہیں، یعنی ایسے وہ 10 اسلام کی بنیادی امتیازی خصوصیتیں کیا ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں
صرف اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو پوری انسانیت کے لیے اکیلا فٹ تھا، فٹ ہے اور قیامت تک کے لیے فٹ رہے گا۔ تو گویا کہ دو پہلو پر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے ہم آئیے سنتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج سے تقریباً 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور 40 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دعوتی مشن تو آپ نے شروع نہیں کیا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر تک بھی نبی نہیں بنائے گئے۔ 40 سال کی عمر کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے جب وحی کا آغاز ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ نبی بنائے جاتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ وہاں سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے گزر جانے تک، انتقال فرما جانے تک 23 سال کا عرصہ ہے۔ 23 سال کے عرصے میں 13 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں زندگی گزارتے ہیں، اور 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزرتی ہے۔ 13 سال میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی کام کیا، پہلے 5 لوگوں نے کلمہ پڑھا، پھر آہستہ آہستہ یہ تعداد بڑھتے بڑھتے جنگ بدر جب ہوئی تو اس وقت پر جو قافلہ تھا، جو جنگ لڑنے کے لیے قافلہ گیا تھا، 313، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تعداد لگ بھگ کتنی تھی ہوگی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ حدیبیہ تک کل ملا کر 19 سال لگ بھگ ہوتے ہیں، یہاں تک بھی تعداد صرف 1400 تھی، جو لشکر کی تعداد ہے۔ میں بھی خواتین کو اور باقی جو رہ گئے تھے میں ان کو نہیں گن رہا ہوں، 1400 کی تعداد تھی۔ لیکن حدیبیہ سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے گزر جانے کے صرف 4 سال کے اندر جو مدت بڑھ گئی، 1,40,000 صحابہ کرام کی تعداد۔ یعنی مطلب یہ نکلا اس چھوٹے سے سیرت کے اس پہلو سے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر رہے تھے تو بیج پیرنے میں، کھیتی چلانے میں، پروگرامنگ کرنے میں کافی ٹائم لگ سکتا ہے، تو دائی کو چاہیے کہ وہ ہمت نہ ہارے کہ جب وہ محنت کرتا ہے، کیونکہ جب محنت کرنے کے بعد رزلٹ آتا ہے تو 4 سال کے اندر ایک بہت بڑا رزلٹ بھی مل جا سکتا ہے اس کو۔ تو شروع کا جو ابتدائی دور ہوتا ہے، محنت کا دور ہوتا ہے، دائی کو کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے بلکہ محنت کرنی چاہیے۔ اس میں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اسلام کو جب بھی امن کا موقع ملتا ہے وہ تیزی کے ساتھ پھیل جاتا ہے۔ یعنی حدیبیہ کے بعد جیسے ہی کفار قریش سے معاہدہ ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی کام کو آپ نے جیسے ہی بڑھایا، صرف 4 سال کی مدت میں 1,40,000 صحابہ اکرام حجۃ الوداع کے موقع پر نظر آتے ہیں، ایک تاریخی روایت کے مطابق۔ اسی لیے غیر مسلموں کو یہ نقطہ معلوم ہے کہ مسلمانوں کو کبھی چین سے رہنے نہ دیا جائے۔ اگر مسلمان چین سے رہیں گے تو یہ دعوتی کام کریں گے، اگر یہ دعوتی کام کریں گے تو دنیا کے پورے انسان اسلام قبول کر لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی اور بعض میڈیا کے بعض گوشے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کچھ نہ کچھ الیگیشن لگاتے جائیں تاکہ مسلمان اس میں الجھے رہیں، تاکہ مسلمان رد عمل میں آ کر تشدد کا مظاہرہ کرتے رہیں، نتیجے میں ماحول اسی طریقے سے کشیدہ رہے اور لوگ اسلام قبول کرنے سے باز آ جائیں۔ لیکن وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وہ لوگ بھی سازش کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سازش کا بھرپور جواب دیتے ہیں۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیسٹ پلانر ہے، بہترین پلاننگ کرنے والے ہیں۔ آج کے دور میں اتنا زیادہ میڈیا کے اندر اسلام کو ٹارگٹ بنائے جانے کے باوجود WTC سے لے کر آج تک 9 سال کے عرصے میں لگ بھگ کیئر CAIR کیئر کونسل آف امریکہ اینڈ اسلامک ریلیشن، اس کی رپورٹ بتلاتی ہے کہ WTC سے لے کر آج تک 34,000 مسلمانوں نے امریکہ کے اندر کلمہ پڑھا۔ الحمدللہ، یہ اسلام کی خوبی ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے ابتدا کی، آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو اسلام، جو سارے نبیوں کا ایک ہی مذہب اور ایک ہی دین ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے پیغام کو جب سے پھیلانا شروع کیا ہے
کہ کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر آپ دعوتی کام کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر بنفس نفیس خود جہاں تک پہنچے ہیں، یمبو، سعیدہ، جدہ، اور تقریباً کئی قبیلے اور کئی کنبے تھے۔ عرب کے اندر قبیلوں کی ڈینسٹی اتنی زیادہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے ملکوں کو جانے کا ٹائم نہیں ملا، موقع نہیں ملا، کیونکہ عرب کے جو قبیلے تھے وہ جاہل تھے، وہ کسی ایک سسٹم کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہاں تک کہ ایران کی بڑی سلطنت تھی، روم کی بڑی سلطنت تھی، انہوں نے کبھی ارادہ نہیں کیا کہ عرب پر حکومت کریں، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ جو عرب کے لوگ ہیں یہ اتنے جاہل ہیں، یہ لوگ کسی سسٹم کو فالو کرنے والے نہیں ہیں، ہم تہذیب و تمدن کے مالک ہیں، اور یہ عرب کے لوگ ہر قبیلہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، کسی دوسرے قبیلے کو یہ مانتے نہیں تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قبیلوں میں دعوت کا کام کرنے کے لیے بڑی مشکلیں پیش آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھانے کے لیے آپ کا ٹائم اتنا لگ گیا، آپ نفس نفیس خود دوسرے ملکوں کو آپ جا نہ سکے، لیکن آپ نے ایسے وقت پر صحابہ کرام کو روانہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مکے کے اندر آپ نے 13 سال کام کیا، وہاں پر آپ جہاں پر خود پہنچے، اس زمانے کے 3 بڑے انٹرنیشنل مال تھے، اس زمانے کے 3 بڑے انٹرنیشنل مال تھے، جس کو کہتے ہیں سوق عکاظ، سوق المجاز، سوق المجنہ، اور بعض مورخین نے یعینہ کا نام بھی ذکر کیا ہے۔ یہ اس زمانے کے انٹرنیشنل مال تھے، اور جہاں پر دنیا بھر سے آتے تھے، یہاں تک کہ ہندوستان کی تلوار کو بھی وہاں پر بیچا جاتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر وہاں پر ڈیلنگ ہوا کرتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ پورے عالم کے لیے بھیجا تھا۔ نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم کا موقع آپ استعمال کیا کرتے تھے۔ بازاروں کے اندر جہاں پر شعر شاعری ہوتی تھی، جہاں پر آج کے دور میں ہم جانا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے بچانے کی تڑپ میں آپ وہاں پر بھی چلے جایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 52 سال کی عمر میں، تصور کیجئے 52 سال کی عمر میں، آج تو ہم بی پی اور شوگر کے مریض ہو کر گولیاں کھانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سے اب کام نہیں ہوتا۔ کئی لوگ تو سمجھتے ہیں اب تو ہماری ریٹائرڈ ہونے کی عمر ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ غور کیجئے، 52 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5000 فٹ اونچائی پر طائف کی پہاڑی تھی، یعنی مکے سے طائف 5000 فٹ اونچائی پر پہاڑ تھا۔ کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے تھے اندازہ لگائیے۔ اور وہ جو پہاڑ تھا اس کو بتھا کی پہاڑی کہتے ہیں۔ ہندوستان کا جو پہاڑ ہوتا ہے وہ چٹیل ہوتا ہے، چکنا ہوتا ہے۔ عرب کا جو پہاڑ ہوتا ہے وہ بتھا کا ہوتا ہے، وہاں پر نوکیلے 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 پتھروں کا مل کر ایک چٹان ہوتی ہے، اس پر بغیر چپل کے چلنا بہت مشکل کام ہے، اس پر پیر پھسل سکتا ہے، اس پر کوئی گر سکتا ہے، سواریوں کو لے جانا مشکل ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 52 سال کی عمر میں طائف کے اس چوٹی پر جا کر اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ملتا ہے؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اندر پایا جانے والا خون باہر نکل جاتا ہے۔ صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لہو لہان ہو گیا تھا، اس حد تک مارا گیا۔ اس وقت پر فرشتے کو بھی رحم آ گیا۔ اخشبین، صحیح بخاری کی روایت ہے، اخشبین 2 پہاڑ ہیں، طائف کے اندر 2 پہاڑوں کو اخشبین کہا جاتا ہے۔ 2 پہاڑوں کے فرشتوں